الذي وقال اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی حد فضل و احسان ہے. اس پاک پروردگار نے ہمیں یہاں مجتمع کیا، جمع کیا، آنے کی توفیق عطا کی، اپنے محبوب کا اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں ثناء مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ان کا مدح کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب کو میں تہ دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. دیکھیے 11ویں شریف منعقد کرنا، یہ صرف ایک 11ویں شریف صرف ایک قول نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی لوجک ہے. ابھی حضرت نے بتایا کہ جیسے مسلمانوں کے اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ ہے، تو انہوں نے ان کی منقبت بھی پڑھی، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی جو نسبت ہے مسلمانوں کے اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ. اچھا محرم کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی 11ویں شریف منعقد کی جائے گی، تو پھر یہ نسبت بتائی جائے گی کہ اس مہینے کی نسبت اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، امام حسین کے ساتھ ہے، عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہے. سفر کا مہینہ آئے گا تو پھر بتائیں گے یا اس سفر کے مہینے کی نسبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے. آگے ربیع النور شریف آ گیا تو سب کو پتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب ہونا کا اظہار کیا ہے، اس محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کے لال کی آمد کا جو مہینہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ربیع النور میں آپ کی آمد ہوئی. آگے ربیع الثانی آ جاتا ہے، ربیع الثانی کے اندر تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ ہے. تو ہر مہینے میں 11ویں شریف منعقد کرنا در حقیقت ہماری اولاد کو جو ہماری آخرت کا سرمایہ ہے، اگر آج ہم ان کی اچھی اور بہترین انداز پر اچھے نہج پر تربیت کر کے چلے گئے تو ہمارے جانے کے بعد یہ 11ویں بھی کریں گے اور 12ویں بھی کریں گے اور اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا. اور اگر ہم نے یہ چیزیں موقوف کر دی، ختم کر دی، تو یاد رہے پھر ہماری اولاد کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نظم تحریر کی تھی، اس نظم کے اندر باقاعدہ انہوں نے یہ مصرع بھی لکھا تھا کہ فکر عرب کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی مختلف ذرائع سے. ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دو، مسلمانوں کے دل سے اولیاء کاملین کی محبت کو نکال دو. یہ ڈھنگوسلے اور جعلی بہروپی جو پیر بنے بیٹھے ہیں، ان کو دلیل بنا کر، ان کو سامنے رکھ کر ان کو یہ کہتے رہو کہ تم کیسوں کی پیروی کرتے ہو. ارے ان سے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں جو اسلام کو اور اسلام کے نام لیوا لوگوں کو بدنام کرنے کی مضمون کوشش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح کی جو محافل بالخصوص 11ویں شریف ڈاکٹر صاحب اہتمام کرتے ہیں، مجھے قلبی طور پر بھی بہت خوشی ہوتی ہے، اور بالخصوص اور بالعموم ہر اس مسلمان سے جو اس طرح کی محافل کو منعقد کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض اوقات آج بھی ایک بندے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ 11ویں شریف کہاں سے ثابت ہے؟ حالانکہ میں پہلے عرض کر چکا ایک مرتبہ کہ 11ویں شریف کہاں سے ثابت ہے. یہ تیجا ہو، 40واں ہو، برسی ہو، یہ سارے کے سارے جتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، یہ تمام کا تعلق ایصال ثواب کے ساتھ ہے. ان تمام کا تعلق ایصال ثواب کے ساتھ ہے. ثواب کے حصول کے لیے اس طرح کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں. اچھا ان پروگرامز کے اندر ہوتا کیا ہے؟ مسلمانوں کو جمع کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسی میں نعت رسول مقبول پڑھی جاتی ہے.
ہم کے اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں اور بیان بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حسب استطاعت مسلمانوں کی خیر خواہی کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طریقہ ہے جو غیر شرعی ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب کوئی ایسا عمل اختیار کیا جا رہا ہو جس میں کوئی قباحت نہ ہو شرعاً، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اس کو کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رضا شامل حال ہو جاتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی رضا شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس طرح کے پروگرامز کرنے پر اہل خانہ کو تحسین دینی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح کی محافل منعقد ہوتی رہیں، ہمارے عقائد اور نظریات مضبوط ہوتے رہیں۔ میرے آج کے بیان کا عنوان بھی عقائد ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس طرح کی محافل کو منعقد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ کوثر کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اور میں نے اس چھوٹی سورت میں سے بھی ایک مختصر سی آیت کریمہ پڑھی۔ اس سورہ مبارکہ کو اور اس کی ابتدائی آیت کریمہ کو اگر کسی نے سمجھا ہے نا، وہ اہل عرب ہے، وہ اہل عرب ہیں، کیونکہ ان کا انداز، ان کی گفتار، ان کا چلنا پھرنا عربی لینگویج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اندر موجود ہوا کرتا تھا۔ تو ان کو پتہ ہوا کرتا تھا کہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے قلیل ہے، لیکن اس کے اندر معنی اور مفاہیم اللہ سبحانہ و تعالی نے کثیر رکھے، معنی اور مفاہیم کثیر رکھے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے کی ہے۔ اِنَّا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اہل علم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اِنَّا، اَنَّا، کَنَّا جو حروف تاکید پر مشتمل ہوتے ہیں، جب اپنی بات پختہ کروانا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پر یہ الفاظ لایا جاتا ہے، اِنَّا۔ آگے پھر الف، یہ نا کی ضمیر ہے، جو جمع کی ضمیر ہے، جو اس پر یعنی صاحب کلام کے مقام اور مرتبے اور ان کے منصب کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ کتنا صاحب مرتبہ یہ فرد ہے جس نے یہ کلام ارشاد فرمایا۔ اِنَّا، اِنَّا یہ دو الفاظ کا مجموعہ، اِنَّا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی نسبت اپنی ذات کی جانب کی ہے کہ اِنَّا ہم نے، آقینا ہم نے عطا کی، آقا ماضی کا صیغہ کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا، آگے ضمیر ہے۔ اب یہ صیغہ آگے اللہ کریم نے کوثر جو اس میں مبالغہ کا بھی صیغہ ہے اور موصوف ہے، اس کی صفت بیان نہیں کی گئی ہے، جیسے آگ کی صفت جلانا، یہ لائٹ جل رہی، اس کی صفت روشنی عطا کرنا۔ اس صورت کے اندر اللہ کریم نے موصوف کا تذکرہ تو کیا ہے کہ ہم نے کثرتوں کی کثرت عطا کی، کس کو؟ محمد عربی کو، لیکن کون سی صفات ہم نے عطا کی، اللہ نے ان کو مخفی رکھا ہے، اس کی کیا وجہ، یہ بھی سنیں گے۔ تو آپ کو یہ پتہ چلا علمی اعتبار سے یہ صورت اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے قلیل ہے، لیکن اس میں معانی اور مفاہیم بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کو کسی نے سمجھا تو وہ اہل عرب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے قولوا لا الہ الا اللہ کفار مکہ کو کہا کہ اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم فلاح پا جاؤ۔ پہلے سارے کے سارے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کے ہر بات کو مانا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے یہ کہا، یہ نعرہ بلند کیا، یہ علم بلند کیا، دیگر معبودان باطلہ کو ترک کر دو، لا الہ الا اللہ کو کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ اللہ ہے، تم فلاح پا جاؤ گے، وہ جو اپنے تھے نا وہ بھی دشمن ہو گئے۔ وہ جو اپنے تھے، جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ علم بلند کیا، توحید کا نعرہ لگایا، تو وہ اپنے تھے نا وہ بھی دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے چچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان مومنوں کی ماں ہے،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے باطن مبارک سے 4 بیٹیاں عطا کی. یہ ہمارے اولاد کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ یہی مشہور کرتے ہیں کہ صرف ایک صاحبزادی تھی. نہیں، غلط افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے، کذب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے باطن مبارک سے 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی عطا فرمائے. 4 صاحبزادیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، اور جو ایک بیٹا عبداللہ تھا جس کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا. یکے بعد دیگرے آپ کے ان صاحبزادوں کا انتقال ہوا، وصال ظاہری ہوا. جب دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس پر جہاں دیگر لوگ خوش تھے، کفار اور مشرکین، ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ بھی معاذ اللہ خوش تھا، اور اہل عرب کے لوگوں کے اندر آ کر کے خوش ہو کر کے کہتا کہ آج کی رات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقطوع النسل ہو گئے. جب دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو خوش ہوئے، خوشیاں منانے لگے. ان کی سوچ یہی تھی کہ دین کو لانے والی ذات محمد عربی کی، دین کو لانے والی ذات محمد عربی کی، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کردار محمد عربی نے ادا کیا. ہر جگہ پر دین کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد اس سلسلے کو لے کر چلے گی، لیکن جب پتہ یہ چلا یہ کے بعد دیگرے آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جہاں دیگر کفار خوش تھے وہاں ابو لہب بھی خوش تھا، اور آ کر کفار مکہ کو کہتا ہے آج کی خوشی کی رات ہے، آج محمد عربی کا دوسرا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا ہے، گویا آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، آپ مقطوع نسل ہو گئے ہیں. امام اہل سنت نے فرمایا ارے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو انہوں نے یہ پلاننگ کی، ان کو پتہ نہیں تھا سب سے بڑا پلانر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہماری لاکھوں تدابیر ہو، ہم کئی طرح کے پروگرام بنا لیں، کئی طرح کے ہم پروگرام ترتیب دے دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے لئے پروگرام ترتیب دیتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. یہ لوگ یہاں پر خوش تھے، خوشیاں منا رہے تھے، مقطوع نسل ہو گئے، بیٹا تھا وہ چلا گیا. اب اس دین کی آبیاری کے لیے کردار ادا کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. جب غیر تو غیر اپنے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ کے نزول سے متعلق بھی 2 اقوال ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں مکہ مدینے میں نازل ہوئی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتے ہیں نہیں مدینے میں نہیں بلکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی. علماء نے اس کے اندر تطبیق اس طرح دی، بعض صورتیں ایسی ہیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن دوبارہ جب اس طرح کا مسئلہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالی نے دوبارہ وہی سورہ عطا فرمائی. یہ تطبیق دی گئی ہے کہ اس کے اندر ہمیں بات سمجھ میں کیسے آئے گی. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ فرمایا موقع کی مناسبت سے اللہ کریم ایک سورت کو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی نازل فرما دیتا ہے. تو یہ بات ہم اس طرح سے سمجھ میں آ گئی. تو یہ کب نازل ہوئی؟ یہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف ہوئی، آپ پریشان تھے، مغموم تھے، اپنے تو پرائے اپنے بھی تکلیف دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ کوثر کا نزول فرما دیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا محمد عربی نے آنکھیں بند کی، نگاہیں نیچے تھی، نزول وحی کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے وہ کیفیت آپ پر طاری تھی. اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہم نے دیکھا محمد عربی نے مسکرایا اور ہمیں سورہ کوثر پڑھ کر کے سنا دیا اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں کی کثرت عطا کی. سبحان اللہ. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام نے عرض کی، عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ جب ذی المجاز اور عقاص کی موسمی منڈیاں لگا کرتی تھیں، اہل عرب جو فصاحت و بلاغت کے اندر جن کا بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا، وہ لوگ بھی آتے اپنے قصائد کو، اپنے اشعار کو ایک پیپر پر لکھتے اور
کعبے کے خلاف لٹکا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر بتائی تو صحابہ بھی اہل عرب تھے اور سرکار کے تربیت یافتہ تھے، ان کو پتا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا۔ انہوں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم اس سورہ مبارکہ کو غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں تاکہ اہل عرب جب آئیں، بڑے بڑے شعراء آئیں، بڑے بڑے صاحب الرائے لوگ آئیں، وہ جہاں دیگر اشعار کو دیکھے تو ان کی نظر اس پر بھی پڑنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اجازت دی، ہاں جاؤ اس کو غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دو۔ اب جب یہ موسمی منڈیاں لگتی ہیں، یہ لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے فصحاء بلغاء اور عربی کے اندر مہارت رکھنے والے لوگ آتے ہیں، یہ لوگ طواف کرتے ہیں، اس کے بعد اشعار کو پڑھتے ہیں۔ جو اس وقت کا جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس کی نظر جب اس پر پڑھتے وہیں رک جاتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اے لوگوں یاد رکھنا، ما ھذا کلام البشری، یہ مجھے کسی بشر کا کلام لگ ہی نہیں رہا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ مجھے کسی بشر کا کلام لگ ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ عربی کو سمجھتا تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کے اندر رموز اور اس کے اندر باریکیاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کس قدر بیان کی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے والے اگر کوئی ذات ہے وہ اہل عرب کی ہے۔ اللہ کریم نے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرتوں کی کثرت عطا کی، تاکید کا صیغہ استعمال کیا کہ بے شک ہم نے عطا کی ہیں۔ یہ کیوں استعمال کیا ہے؟ جیسے حضرت نے نعرہ لگوایا شیخ عبد القادر جیلانی سے متعلق، یا غوث المدد، یا غوث المدد، اس پر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے ہیں، یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے ہیں، یا غوث المدد کیوں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اسی سے پوچھنا چاہیے، اگر تمہارا بچہ بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ ڈاکٹر کو جا کر کے بولے گا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کریں میری اولاد کو شفا دے دیں، کچھ بھی کریں یہ صحیح ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کچھ کتنا جو لینا ہے لے لیں لیکن میری اولاد کو شفا عطا کر دیں۔ لیکن شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اس کو کیوں نہیں کہہ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھ ہوا کرتا تھا کہ جب اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا کی، خطبہ شروع کیا، بیان شروع کیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی، پھر شروع کیا۔ فرمایا ہم سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلال میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں فاعف عنا، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے درگزر کیجئے۔ وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو منافق تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں موجود ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے تو آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں لیکن ان کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود خاموش رہا کرتے تھے، سکوت اختیار کیا کرتے تھے، وہ اس کو محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کوئی نبی کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، ہم نے معذرت چاہی، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کے اوپر اعتراض کرتی ہے، جو اپنے نبی کے علم کے اوپر اعتراض کرتی ہے۔ اللہ نے سورہ کوثر عطا کر دی، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں کی کثرت عطا کر دی ہے۔ مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے موصوف کا صیغہ تو استعمال کیا ہے، صفت کے بارے میں بتایا نہیں ہے۔ اس کثرتوں کی کثرتیں عطا کی نبی کریم کو، لیکن کیا عطا کیا ہے؟ فرمایا ایسا نہ ہو اگر کوئی ایک صفت مثال کے طور پر علم کی بتا دی جاتی، لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے اچھا اللہ نے علم تو زیادہ عطا کیا باقی چیزیں کم دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف موصوف کا صیغہ استعمال کر دیا اور صفت کو مخفی رکھا۔
اور انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے اپنی ذات کی جانب اس کی نسبت کی ہے۔ اللہ توفیق دے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کی، سارے کے سارے قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے آپ کو رسالت کا تاج عطا کر کے مبعوث کیا، جس نے آپ کو شاہد، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ نے تمام کمالات کی نسبت اپنی ذات کی جانب کی ہے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی علم کا، ایسا نہ ہو کم علم کم عقل کل کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کر دے کہ نبی کریم نے یہ سارے کمالات کی نسبت، سارے کے سارے معجزات اور معاملات کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، اگر کوئی میرے محبوب کا انکار کرتا ہے، میرے محبوب کے معجزات کا انکار کرتا ہے، میرے محبوب کے کمالات کا انکار کرتا ہے، اس کو پہلے مجھ اللہ کا انکار کرنا پڑے گا، اس کو پہلے مجھ خدا کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے معجزات ہیں، جتنے کمالات ہیں، ان تمام کی نسبت نبی کریم نے خود سے نہیں کہا، بلکہ ہم نے کہا کہ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ مٹی سے وہ پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ کے اذن سے وہ ان کو زندگی آ جائے کرتی، اور یہ شان اللہ نے ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی عطا کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، 100 سال تک آپ آرام کرتے رہے، سوتے رہے، 100 سال کے بعد آئے تو یہودیوں نے انکار کر دیا آپ کے قوم نے کہ آپ عزیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ عزیر ہیں تو آپ توریت سنا دیں، ان کو توریت زبانی یاد تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری کی پوری توریت ان کو زبانی سنا دی، زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے یہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، معاذاللہ، یہ شرک ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ میرے اور آپ کے رب کو یہ پتہ تھا، میں نے انبیاء کو بھیجا ہے، کم علم کم عقل لوگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے، ان کا علم ماننے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ ان انبیاء کو رب کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اسی لیے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو اتنے معجزے عطا کیے ہیں، انگلی کے ذریعے چاند کے ٹکڑے کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہ جنہوں نے پتھر پر عصا مارا 12 چشمے جاری ہو گئے، اور یہ ایک فطری کیفیت بھی ہے، پہاڑوں سے پتھروں سے پانی جاری ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو یہ معجزہ عطا کیا، آپ کے دستے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام معجزات کو خود سے نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر سارا کا سارا بیان کر دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو کثرتوں کی کثرت عطا کی، کہ وہاں معجزات دیے تھے، انہوں نے رب کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہاں ان سے بڑے معجزات عطا کیے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی شرک کر دے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بعد افضل ترین کوئی حیثیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سارے کے سارے کمالات عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو ہمارا یہی عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتا۔ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، نہیں یار بھائی ہیں، وہ بھی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے ترجمے کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ میں ایک لفظ بولوں، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی کا ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ کرنے والے کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ وہ ذات کو دیکھ رہا ہے کہ کس ذات کے بارے میں
میں نے ترجمہ کرنا ہے تو اس کو اسی اعتبار سے ترجمہ کرنا چاہیے اور اسی اعتبار سے لفظ لے کر کے آنا چاہیے. ایسا لفظ نہ لے کر کے آئے جو جس کی حیثیت کم ہو، جس میں تنقیص کا پہلو نکل رہا ہو، جس میں مقام اور مرتبہ کم ہو رہا ہو، جس میں شان کے اندر توجیحات پیدا ہو رہی ہو. مثال کے طور پر میں کوئی ایسا ورڈ کہوں کہ فہد بھائی یار آپ مکر کرتے ہو، یار فہد بھائی آپ جھوٹ بولتے ہو، یار مکر کرتے ہو، فہد بھائی کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی قلبی طور پر بھی، یار حضرت کیسی نسبت میری طرف کر رہے ہیں. تو یہ نسبت لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی ہے اللہ کی طرف. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا اور ان کم علموں نے یہ ترجمہ کر دیا معاذ اللہ اللہ نے مکر کیا. امام اہل سنت اللہ آپ کی تربت پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، ہمارے عقائد کو درست کیا، ہمارے عقائد کے تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بہترین ترجمہ عطا کیا، کنز الایمان، جو واقعی ایمان کا خزانہ ہے. کنز الایمان عطا کیا، اس کے اندر آپ نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. کیسے الفاظ لے کر کے آئے ہیں، ہم ان کو کیسے بھائی مان لیں جو ہمارے نبی کی ذات کو تکلیف دیتے ہیں. ہمارے نبی کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، ہم معافی مانگنے لگ گئے، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، کرم کر دیجئے، فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دیجئے. فرمایا ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کے علم کے اوپر اعتراض کرتا ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، اس بارے میں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، سارے مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تنقیص کے پہلو تلاش نہیں کرتے، یا بعض لوگوں نے جو غلط کفریہ باتیں کی ہیں ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے بھائی، جو برات کا اعلان نہیں کرتے، انہیں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیے ہوئے ہیں، انہیں کے عقائد و نظریات کا پرچار کرتے ہیں، انہیں کے عقائد و نظریات کا علم بلند کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بھائی بھائی تو نہیں، ہمیں اس سے دور رہنا ہے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے. اس سورہ کوثر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور بھی بہت سارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے. اے حبیب، میں نے صرف ایک بات بتائی کہ علم، اگر ہم علم کے بارے میں کہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارا کا سارا علوم عطا کر دیا ہے، وہ کچھ آپ کو عطا کر دے جو آپ نہیں جانتے تھے، جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، سارا کا سارا علم اللہ کریم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. اگر ہم خزانوں کے بارے میں آئیں، قربان جائیے، حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی امام غزالی سے متعلق نقل کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی ملکہ الجنہ، بے شک اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کا مالک بنا دیا تھا، جنت کا مالک بنا دیا تھا. فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں آتے ہیں. 10,000 صحابہ ہیں، مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے جگہ کم تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس کی جگہ ہے، پتہ چلا، اس کو بلایا اور فرمایا یہ جگہ دے دو تاکہ ہم اس کو حرم میں شامل کر دیں، جگہ کشادہ ہو جائے، مطاف میں طواف کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دے سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے. یہ نہیں کہا نہیں دے دو. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے رفاہی چیریٹی، چاہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی معاملات ہوں، حقوق العباد سے متعلق معاملات ہوں، تو جب تک صاحب معاملہ صاحب مسئلہ اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اس کے اندر خود سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو کہا تو اس نے منع کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہی جگہ ہے، میں نہیں دے سکتا. قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. پتہ جب چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے وسط میں محل کی ذمہ داری لی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین کا ٹکڑا خطہ عطا کرتا ہے، اللہ اسے جنت کے وسط میں محل عطا کرتا ہے۔ عثمان غنی جاتے ہیں اس فرد کے پاس، اس کو کہتے ہیں کتنے روپے لوگے، کتنے دراہم لوگے، منہ مانگے اس کو درہم دیتے ہیں، اور وہ لے کر کے پیپر پر لکھوا کر پورے ڈاکومنٹس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آقا آپ نے یہ جگہ مسجد کے لیے دینے والے کو جنت میں محل کی گارنٹی دی تھی، کیا یہ آپ کا یہ اذن، آپ کا یہ فیصلہ ہر مسلمان کے لیے ہے یا صرف اس وقت کے لیے خاص تھا؟ اس کو آپ نے مقید کیا یا ہر ایک کے لیے عام کیا ہے؟ فرمایا انا لہا، میرا یہ فیصلہ ہر کچھ شخص کے لیے ہے جو مسجد کے لیے جگہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب عثمان غنی کو یہ خوشخبری سنائی، عثمان غنی نے وہ تحریر، وہ ڈاکومنٹس محمد عربی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ یا رسول اللہ، یہ زمین کا ٹکڑا قبول فرمائیے، اسے متاح میں شامل کر دیجیے، اس کو متاح میں شامل کر دیجیے، حرم میں شامل کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، آپ کو جنت کے وسط میں محل عطا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی۔ یہ صرف دو چیزیں میں نے بتائی ہیں، ایک علم اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، کہ آپ یہاں پر ہیں، اللہ نے آپ کو یہ اختیارات عطا کیے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس سارے کے سارے معاملات تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فقر اختیاری خود سے اختیار کیا ہماری تعلیم کے لیے، اپنے غریب نادار امتیوں کے لیے، کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ آج ہمارے پاس مال نہیں ہوتا، لگزری لائف نہیں ہوتی، ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ معیار دیا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے نا، ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایمان کی نعمت سے بڑھ کر، ایمان کے مال سے بڑھ کر تو کوئی مال نہیں ہے۔ تو ایمان انہی کے کامل ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت ہم وہاں نماز پڑھ لیں، ہم وہاں نماز پڑھ لیں، ہم وہاں نماز پڑھ لیں۔ ہم ان کو یہی کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ نماز کوئی عام چیز تو نہیں ہے۔ آپ اپنی پراپرٹی، آپ اپنا مال ہر ایک شخص کے ہاتھ میں تو نہیں دے دیں گے، ہر ایک کے سپورٹ تو نہیں کریں گے، بینک میں بھی رکھوائیں گے تو پوری چھان بین کریں گے، دوستوں سے مشورہ کریں گے، کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو جس کا جو انویسٹر ہے سامنے والا، اس کے بارے میں بھی معلومات کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مال لے کر کے چلا جائے گا۔ تو ہم دنیا کے حوالے سے، دنیا کے معاملات کو اس قدر ہم چھان بین کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے اپنا سرمایہ لگاتے ہیں۔ ہم نے اپنے آخرت کو داؤ پر کیوں لگائیں؟ ہم اپنی نمازیں ایسے لوگوں کے سپرد کیوں کرتے ہیں جن کے ایمان کے اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، جن کے عقائد و نظریات کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اوورال ٹھیک ہے سارے مسلمان ہیں، لیکن جن کے عقائد کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ سقم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کمزور پہلو اختیار کرتے ہیں، ایسوں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ کی صحبت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ یہی لوگ ہیں جو 11ویں بھی کرتے ہیں، 12ویں بھی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے یہ اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اچھے، کون اچھا ہے؟ ایک عام مسلمان کیسے فیصلہ کرے؟ اس کا فیصلہ میں قرآن نے بتا دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے لوگوں تم راستہ ان لوگوں کا اختیار کرو جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ باری تعالیٰ ہمیں کیا پتا کس نے انعام، کن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی دوسری جگہ پر بھی یہ بھی بتا دیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انعام کیا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کی صحبت کو، آج آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق کس سے تھا؟ اہل سنت و جماعت سے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تعلق کس سے تھا؟ عبداللہ شاہ غازی کا تعلق کس سے تھا؟ جتنے بڑے بڑے پرانے معروف کرخی، حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں کو دیکھیں، ان کا تعلق ان سے تھا اور یہ کس زمانے کے ہیں، تو پتہ یہ چلا یہ اہل سنت و جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے عقائد و نظریات نئے نہیں ہیں، ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو محمد عربی کہتے ہیں۔ محمد عربی نے جو تعلیم صحابہ کو دی،
ताबईन तबा ताबईन को मिली, आइमा मुजतहिदीन को मिली, इसी तरह सिलसिला बसिलसिला आज तक ये हम तक पहुंची। अल्लाह करीम हमें अकायद अहले सुन्नत व जमात के साथ मजबूती के साथ कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा फिर मैं अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने लोगों के अकायद की बका के लिए ये वाकई एहतमाम किया जाता है, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन शर्त यही है कि अच्छे अंदाज से, जैसे माशाल्लाह हमारा एक अंदाज होता है मखसूस वक्त के अंदर, ताकि इसने लेट नाइट प्रोग्राम बाज़ वक़्त लोग करते हैं, फजर की नमाज छूट जाती है, इस पर फिर लोग उंगली उठाते हैं, सारी रात महफिलें करते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। तो नमाज सबसे पहले है। नमाज हमने नमाजी भी बनना है और हमने नियाजी भी बनना है। अल्लाह करीम मुझे भी आपको भी हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गलती कोताही को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।